بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات او کما قال علیہ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، میں علم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھے سجدہ میں نہ پڑا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ و زاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تم جان لو جو میں جانتا ہوں، تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکو۔ خدا کے پیغمبر کا اصل مقام اور کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیبی حقائق ان پر منکشف فرماتے ہیں اور جن احکام کی ان کی طرف وحی فرماتے ہیں، وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو پہنچائیں، اور اس پر ایمان لانے والے اس کے امتیوں کا مقام اور کام یہ ہے کہ اس پیغمبر کے اعتماد اور اعتبار پر ان سب باتوں کو وہ حق جانیں اور مانیں، اور ان ہی حقائق کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو علم کے جو ذرائع، عقل و حواس وغیرہ عطا فرمائے ہیں، ان کی دسترس، ان کی پہنچ صرف اسی عالم شہود تک محدود ہے، عالم غیب تک ان کی رسائی نہیں۔ اس لیے غیبی حقائق کی دریافت اور ان کے بارے میں علم و یقین حاصل کرنے کی راہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے سماع اور مشاہدہ اور ان کی خبر پر ہم اعتماد کریں اور یقین لائیں۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں عالم غیب کے اپنے اس ہیبت ناک انکشاف کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے جلال
اور فرشتوں کی کثرت سے آسمان چرچرا رہا ہے، اور 4 انگل بھر جگہ بھی اس میں ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سر بہ سجود نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ اجل۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری طرح تم بھی وہ سب کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں اور جو دیکھتا سنتا ہوں، تو تم اس دنیا میں اس طرح ہنسی خوشی نہ رہ سکو، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوزی کا بھی تم کو ہوش نہ رہے، اور گھروں سے نکل کر جنگل میں اللہ کے سامنے نالہ و فریاد اور گریہ و زاری کرتے پھرو۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر اس حدیث کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ بعض اوقات اس حدیث کے بیان کرنے کے ساتھ ان کے دل کی یہ آواز زبان سے نکل جاتی ہے، اے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو جڑ سے کاٹ ڈالا جاتا اور پھر آخرت میں حساب کے لیے میری پیشی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے چونکہ خلافت عرضی کا کام لینا ہے، اور وہ جب ہی ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے، اس لیے وہ حقیقتیں اور وہ چیزیں عام انسانوں سے پردہ غیب میں رکھی گئی ہیں، جن کے انکشاف کے بعد آدمی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا، مثلاً قبر کا یا دوزخ کا عذاب، اور اسی طرح قیامت کے لرزہ خیز مناظر اگر اس دنیا میں ہم جیسے انسانوں پر منکشف کر دیے جائیں اور ہم لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، تو پھر اس دنیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو جو خاص کام لینا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ پر ان چیزوں کا انکشاف کر دیا جائے، اور ایک درجے پر ان حقائق کا مشاہدہ آپ کو کرا دیا جائے، تاکہ آپ کے اندر وہ عین الیقین اور حق الیقین پیدا ہو جائے، جس کی آپ کے منصب عالی اور کار عظیم کے لیے ضرورت تھی۔ اس لیے اس قسم کے بہت سے غیبی حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیے گئے، اور اسی کے ساتھ حکمت خداوندی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو وہ غیر معمولی طاقت بھی بخشی کہ اس انکشاف اور مشاہدہ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام فرائض منصبی کو بحسن خوبی انجام دے سکیں، اور دنیا میں ایسی جامع اور معتدل زندگی گزار سکیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقے کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم